نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اپنے وصال سے پہلے بھی توحید پرست تھے، مسلمان تھے، لیکن وصال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ فرمایا، وہ زندہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے امت مسلمہ میں شامل ہو گئے۔ کیونکہ پچھلے جو میں نے 3 نظریات بتائے ہیں وہ بھی عظیم لوگوں کے نظریات ہیں، لیکن یہ کلیجے کو ٹھنڈ ڈال دینے والا نظریہ ہے کہ حضور کے والدین ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس امت میں شامل نہ ہوں، وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی امت میں شامل ہو کے اس دین پہ عمل کرتے تھے، اور اس امت میں ان کی شمولیت نہ ہو۔ جو شان اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے وہ سرکار کے والدین کے پاک بیٹے کے قدموں کا صدقہ عطا فرمائی۔ تو پھر اس شانوں میں وہ جتنے پروٹوکول ہیں، جتنی شانیں ہیں، اس میں ان دونوں ہستیوں کا اگر حصہ ہی شامل نہ ہو تو یہ بات عشق کو گوارا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر کتنے علماء کرام کا جو نظریہ ہے، امام ابو بکر خطیب بغدادی جو حدیث کے میدان کے بڑے عظیم آدمی ہیں، اس کے بعد امام سہیلی، امام محب الدین طبری، امام ناصر الدین دمشقی، حافظ ابن حجر مکی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اتنی عظیم ہستیاں، ان کا یہ موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ولادت کے بعد اپنے پیدا ہونے کے بعد لے کر دنیا سے چلے جانے تک کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کبھی حرام کاموں میں ملوث نہیں ہوئے، اور دنیا سے جب گئے تھے موحد کے طور پہ گئے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، توحید پرست کے طور پہ دنیا سے وہ گئے تھے، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، حضور نے دوبارہ انہیں زندہ فرمایا، اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرما دیا۔ اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان بیان کرنے کا میں نے موضوع کیوں رکھا؟ اس وجہ سے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے دور میں چونکہ سرکار ابھی آئے نہیں تھے، ابھی کلمہ اسلام جو ہے اس کا حکم نہیں تھا، لہذا وہ نعوذ باللہ مسلمان تھے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے جواب کے طور پہ میں صرف ایک دو بات عرض کر کے پھر آپ کے والدین کی سیرت کی طرف آؤں گا، کیونکہ اس پر دلائل زیادہ میں اس لیے نہیں دے رہا، ویسے میں نے ایک تو بیان آگے پیچھے مختلف جگہ پر کی ہے، تو میں نے اس پر کئی دلائل دیے ہیں نبی علیہ السلام کے والدین کی ایمان کے حوالے سے، لیکن میں اس پر آج زیادہ دلائل اس لیے نہیں دے رہا کہ میں ایک دو دلیل ضرور دینا چاہتا ہوں تاکہ بس آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر کوئی بولے ایسا بندہ تو آپ اسے سمجھائیں یہ تو غلط بات کر رہے ہو۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس بندے نے اپنے 9 کافر باپوں کے اوپر فخر کیا، یعنی نسل در نسل اپنے پیدا نہ لیا، پھر خود آتے دا لیا، خود پیدا لیا، خود پیدا لیا، تو انہوں نے فخر کی تھا کہ اے سارے بڑے شہسوار سن یا بڑے ایسا تھے، بڑے وہ سن پر وہ کافر۔ حضور نے فرمایا جس نے 9 کافر باپوں کے اوپر فخر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ 7 10واں یہ بھی دوزخی بن جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ کافر گئے دنیا سے اور یہ ان پہ فخر کر رہا ہے۔ اس کے باپ دادا تھے تو اسے یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں ان پہ فخر نہ کروں۔ فرمایا ہے جس نے 9 کافر باپوں پہ فخر کیا، 10واں یہ بھی کیا ہوگا؟ بولیں دوزخی ہوگا، ان کے ساتھ یہ بھی جائے گا جس نے اپنے 9 کافر باپوں کے اوپر فخر کیا۔ یہ حدیث سے بات موجود ہے۔ اور پھر ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بات کرتے ہوئے، لوگوں میں کون ہوں؟ لوگ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن سنو میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا بیٹا، ہاشم کا بیٹا، عبد مناف کا بیٹا، قصی کا بیٹا، کلاب کا بیٹا، مرہ کا بیٹا، کعب کا بیٹا، لوہی کا بیٹا، غالب کا بیٹا، فہر کا بیٹا، مالک کا بیٹا، نضر کا بیٹا، کنانہ کا بیٹا، خزیمہ کا بیٹا، مدرکہ کا بیٹا،
इलियास का बेटा और मुदिर बिन निसार का बेटा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे बैठे हुए नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने 19 बापों का नाम लिया। मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ। अगर नौज बिल्लाह कोई एक भी उनमें ऐसा होता तो हुजूर उसका नाम लेते ही ना। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ने एक जगह पे बैठ के नस्ल दर नस्ल अपने 19 आबा का नाम लेके जमाने वालों को बता दिया। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाने लगे, लोगों में हमेशा दो गिरोह पैदा होते रहे, उन दो में से अल्लाह ने मुझे हमेशा बेहतर गिरोह में पैदा फरमाया है। और फिर हुजूर फरमाते हैं, मेरे माँ बाप में से ऐसा मैं पैदा हुआ कि ज़माने जाहिलियत की कोई बात मुझ तक न पहुंची, और मैं जब भी पैदा हुआ, यानी जब भी पैदा होने से मुराद है कि मेरा नूर जो नस्ल दर नस्ल चलता रहा तो खालिस सही निकाह से पैदा हुआ, बगैर निकाह के मेरे बापों में से कोई पैदा नहीं हुआ, खालिस सही निकाह से पैदा हुआ। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या खूबसूरत बात है, सिर्फ हुजूर के अम्मी हज़रत सैयदा आमिना की बात नहीं हो रही, सिर्फ हज़रत अब्दुल्लाह की बात नहीं हो रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने वालिद साहब से लेके आदम अलैहिस्सलाम तक की सारी कड़ी को इकट्ठा बयान कर दिया। क्या फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे हुजूर फरमाने लगे, वलम अखरुज मिन सिफाहिन मिल्लत आदम हत्तन तहैतु इला अबी व उम्मी फआना खैरुकुम नफ्सा व खैरुकुम आबा। मेरे आका फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अपने वालिदैन तक मेरी ज़ाते करीम तुम सबसे अफजल है, और मेरे बाप तुम सब के बापों से बेहतर है। यानी जितने लोग मौजूद थे, अब हर बंदे को मुखातिब करके हुजूर फरमाया, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ना, ਉਹਨਾਂ सारे ਨੂੰ मेरे आबाओ अजदाद सके सन। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर पूरी कड़ी को बयान कर दिया। अब बंदा सोचे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी कड़ी को इकट्ठा बयान कर रहे हैं, और ये आज का मुल्ला उठ के कह रहा है नौज बिल्लाह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब, उनके हवाले से नौज बिल्लाह जो गलत बात करता है कि उनका ईमान जो है वो साबित नहीं है, तो मैं इस हवाले से सैयदी आला रहमतुल्लाह अलैह आपकी एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आपके दो तीन फज़ाइल बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। आला रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर आपके वालिद साहब का नाम लिखा है, आपकी वालिदा का नाम लिखा है, और आपके नाना जान का नाम लिखा है, आपकी नानी जान का नाम लिखा है, दादा का नाम लिखा है, दादी का नाम लिखा है। वो सारे आपको नाम आते हैं। मैं उन नामों का अगर मतलब बयान करने लग जाऊं तो बात लंबी हो जाएगी। वो आपके वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला है, और नाम बता रहा है कि नाम मुसलमान वाला है। आपको सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा का नाम आमिना है, ईमान वाली। मैं सबके नामों के मतलब बताने नहीं बैठ रहा, बात लंबी हो जाएगी। आपके दादा जान का नाम असल में था शरीफतुल हम, फिर उसके बाद आपका नाम आमिर बिन जो है वो शैबा, इस तरीके से मुख्तलिफ अलकाब, आमिर उर्फ शैबा, इस तरह के आपके लक़ब थे। अब्दुल मुत्तलिब भी आपकी कुनियत थी। हज़रत दादा, आप के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, असल में आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, ये कुनियत थी। तो मैं अब वो सारे नाम भी ले रहा हूँ, मुख्तसर ये अर्ज करने लगा हूँ कि आपके दादा का नाम लिखा, हज़रत दादी का नाम लिखा, नाना का नाम लिखा, नानी का नाम लिखा, वालिद साहब का नाम लिखा, वालिदा का नाम लिख के ना, तो आखिर में आला रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया शरीफ में फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे इमाम फरमाते हैं कि जिस रब ने किसी गलत नाम वाले को मेरे हुजूर का नाना नानी दादा दादी अबू अम्मी नहीं बनने दिया, वो किसी काफिर को माँ बाप कैसे बनने दे सकता है। जिसने नामों को यूं महफूज रखा, फिर आला हज़रत ने जिस दाई के पास मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, जिस औरत ने खिलाया है सरकार को बचपन में, उन सब के नाम जिक्र किए और सब के नामों के मतलब बयान किए। फिर आला हज़रत के अल्फाज कमाल लुत्फ झलक रहा है। आला हज़रत कहते हैं, जिनकी
دودھ پلائیاں پاک ہیں، جن کی کھلائیاں پاک ہیں، کھلائیاں سے مراد کھلانے والی، بچپن میں کھلانے والی، جن کی دودھ پلائیاں پلانے والی عورتیں، ان کے نام اتنے پاک ہیں، اور جن کو بچپن میں کھلانے والی عورتیں، ان کے نام اتنے پاک ہیں اور وہ خود بھی پاک ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے والدین کے بارے میں کیسی کوئی غلط بات کر سکتا؟ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، جس وقت آپ دنیا سے جانے لگی مقام ابواب کے اوپر آپ نے وصال فرمایا اور آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر زندہ نے مر جانا ہے، لیکن یاد رکھنا میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا وقت آ گیا ہے، وذکری بعد، میں جا رہی ہوں، میرا ذکر دنیا سے ختم نہیں ہوگا۔ کیوں جی اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا حضرت آمینہ نے؟ آپ فرماتی ہیں ولدت کا طہرا، میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، اے میرے بیٹے میں تیرے جیسا پاک بیٹا پیدا کر کے جا رہی ہوں۔ یہ حضرت آمینہ کے الفاظ ہیں جن کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ الفاظ موجود ہوں کہ میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، کہ میں تیرے جیسا پاک بیٹا دنیا کو دے کے جا رہی ہوں۔ آج ان کے امام پہ مولوی کلام کرتا ہے تو میں اس کے اوپر جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں جو ہے دلائل کے حوالے سے بس 2-3 باتیں عرض کروں گا، وہ آخری بات عرض کر کے اس کے بعد جو آپ کے والدین کے کردار کے حوالے سے بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ اس ہستی کا نام لے رہا ہوں جس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو سرکار علیہ السلام کے والدین کو نعوذ باللہ مسلمان یا مومن نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، وہ بھی مانتے ہیں اس بندے کو، اس بندے کی لکھی ہوئی تفسیر جس کا میں نام لے رہا ہوں تفسیر روح المعانی، اس کے حوالے دیتے ہیں باقاعدہ، اور اسی تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ محمود آلوسی نے یہ جملہ لکھا جس کے اوپر کبھی ان کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیا کمال کا جملہ ہے، اس پر سبحان اللہ فرمائیے گا ذرا زور سے۔ علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں تقلب کا فی الساجدین، اس آیت پاک کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں پر کفر کا خوف ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ کافر ہو جائیں گے، مجھے ان لوگوں پر کفر کا خوف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں تیرا بندہ سرکار علیہ السلام کے اما ابن مسلمان نہیں مانتا، میں آنا تو اپنی فکر کر کے اللہ تینوں نہ کافر دیکھ سکے، تجھے خود اپنی فکر کرنی چاہیے کہ سرکار کے والدین کے بارے میں اس طرح کی یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں ڈائریکٹلی ان کے سرکار کے والدین کے فضائل بیان کروں۔ اور آپ چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب حضرت عبداللہ، آپ کی شان میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ماتھے میں نور محمدی تھا جو چمکتا تھا، آپ جا رہے تھے، ایک عورت تھی جو طرائف کی عالمہ تھی اور اسے پتا تھا کہ آخری نبی کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میں تجھے 100 اونٹ دوں گی، تو میرے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کر۔ آپ نے فرمایا بدکاری کرنے سے بہتر ہے اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ بھائی وہ زمانہ ہے، کبھی دیکھیں تو صحیح یہ زمانہ کون سا ہے کہ جس وقت شراب پینا، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، ان چیزوں کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ اس وقت عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، عام تھی یہ چیزیں۔ اس وقت سرکار کے والد فرماتے ہیں کہ بدکاری کرنے سے بہتر ہے اللہ مجھے موت عطا فرما دے، میں بدکاری کیوں کروں گا؟ اس نے کہا میں تجھے 100 اونٹ دوں گی، 100 اونٹ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نکاح کے بغیر کسی اور کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آپ چلے گئے، حضرت عبدالمطلب صاحب تھے، جا کے حضرت وہب کی بیٹی حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ حضرت آمینہ وہی نہیں، حضرت عبداللہ 3-4 دن رہے اور پھر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے نا تو پھر اس عورت نے دیکھا، اب آپ اس عورت کے پاس رک گئے۔ اس عورت نے کہا کہ عبداللہ اب میں تجھ سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتی، تجھ سے مجھے کوئی لالچ نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا میں تو عید کی عالمہ تھی، عالمہ ہوں، میں نے دیکھا تھا تیرے ماتھے میں آخری نبی کا نور چمک رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ اگر تو میرے ساتھ صحبت کر لے تو میں اس نبی کی ماں بن جاؤں گی، وہ میرے بدن سے پیدا ہو جائے گا، وہ نور میرے جسم میں آ جائے گا،
وہ نور تو اب تیرے ماتھے پہ نظر نہیں آ رہا، کیا تو نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا فلاں جگہ پہ وہاں کی بیٹی حضرت آمینہ سے میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے، اس نے باقاعدہ ایک قصیدہ لکھا جس کے اندر اس نے لکھا کہ وہ عبداللہ جو مکے کا سب سے حسین نوجوان تھا، اس کا نور آمینہ کے بدن میں چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے آخری نبی کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اس ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے، جس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جس کے ماتھے پر سرکار کا نور یوں چمکتا تھا کہ عالمہ عورتیں چاہتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ نکاح کر لے، بچہ میرے بدن سے اس کا پیدا ہو۔ آج کا بندہ نعوذ باللہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرے پھر اسے خود سوچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں اس وقت دور دور دراز کے لوگوں کو پتا تھا کہ سرکار کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور اس وقت مکے کے اندر سرکار اسلام کے والد صاحب موجود ہیں۔ اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ لطیف بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ نجومی بھی تھا اور یہودی بھی تھا، اس نے کیا کیا کہ ایک بندے کو اس نے کرائے پر لیا قتل کرنے کے لیے، اور اس نے اسے جو ہے وہ پیسے دیے 10,000 درہم۔ اس نے کہا کہ مکے میں جاؤ اور جا کے پوچھنا کہ عبداللہ کون ہے، عبد المطلب کا بیٹا، اسے جا کے قتل کر دینا۔ اس نے اسے جب لالچ دیا کہ 10,000 دینار تمہیں میں دوں گا تو تم جو ہے وہ اس کو قتل کر کے آؤ، تو وہ چلا گیا۔ اس وقت کون سا بھی اتنی پابندیاں ہوتی تھی، یہ بات پتہ چل جائے گا کس نے قتل کیا ہے، تو وہ چلا گیا۔ جب ابھی وہ مکے میں داخل نہیں ہوا، مسجد عمرہ کے قریب تھا، حضرت عبداللہ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں مخاطب کیا اور کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب اس وقت کہاں ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس کھجورے ہیں، یہ کھاؤ، انگور کھاؤ، سفر کر کے آئے ہو، دور دراز کے لگتے ہو، یہ لوگ کچھ کھاؤ پیو، پھر بات سنتے ہیں، اور میں جا کے شہر سے پوچھ کے آتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ملے تھے۔ اب تھے تو آپ خود تھی، لیکن آپ نے کہا کہ میں شہر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ آپ کو بھی پتہ چل جاتی، کھجوریں تھی، انگور دیے، وہ کھا رہا تھا۔ آپ شہر میں چلے گئے، وہاں سے مزید بڑے اچھے کھانے اور بڑے اچھے پھل فروٹ لے کر اس کے پاس آئے، اور آ کر اس کو دیے، اس کو پیش کیے اور کہا کہ یہ لو کھاؤ۔ اس نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کہاں ملیں؟ آپ نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، پہلے یہ کھانا تو کھا۔ تو اس نے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لذیذ کھانا کھایا، بڑا خوش ہوا کہ پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے، مجھے جانتا تھا کہ نہیں، میری اتنی خدمت کر رہا ہے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عبد المطلب سے تجھے کیا کام ہے؟ اب آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ اسے جھوٹ بولنا مناسب نہیں لگا کہ میں جھوٹ بولوں، اور پھر آپ نے خدمت بھی کی تھی اس کی۔ اس نے سیدھی بات کہی کہ مجھے ایک یہودی نجومی نے پیسے دیے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب کو جا کے قتل کرو، 10,000 دینار تمہیں دوں گا، اور میں تو کسی کو نہ بتاتا، لیکن تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں صرف تمہیں سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ میں اس وجہ سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، میں کہیں نہیں بھاگ رہا، مجھے قتل کر لے، چل تجھے تو 10,000 دینار مل جائیں گے نا، آجا قتل کر لے، تجھے تو 10,000 دینار مل جائیں گے نا۔ جب اس نے آپ کا یہ علم دیکھا، برداشت دیکھی، صبر دیکھا، چہرہ تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں 10,000 دینار پہ، ساری زندگی آپ کے در کی غلامی کروں گا۔ اس قدر جن کی کردار کی خوبصورتیاں ہیں، اس قدر جن کا بھی میں نے بتایا کہ وہ دور جس میں زنا کو بری چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں جس نے کہا کہ بدکاری سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مجھے موت آ جائے بدکاری کرنے سے بہتر ہے۔ اور آپ کے والد صاحب کے حوالے سے آخری بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، سردی بڑی تھی، اوپر کمبل لیا ہوا تھا، بازار میں جاتے جاتے ایک آگے سے مانگنے والا آیا، اس کے پاس کمبل نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کمبل دے دیں، سردی بڑی لگ رہی ہے۔ مانگ لیا اس نے، آپ نے اسے کمبل اتار کے دیا، پھر ساتھ ہی قمیض بھی اتار کے دے دی، جو 2-3 قمیضیں لایا، سردی میں ہم نے زیادہ چیزیں پہنی ہوتی ہیں، سارا کچھ اتار کے دے دیا ایک تہہ بند کے سوا۔ جب وہ سارا کچھ اسے پکڑاتی ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے صرف تہہ بند مانگا، میں نے صرف کمبل مانگا تھا، صرف کمبل، یہ چیزیں میں نے نہیں مانگی، آپ یہ چیزیں بے شک نہ دیں، مجھے کمبل چاہیے تھا، میں نے مانگ لیا۔ آپ نے فرمایا پر یا لوگا کہ تو مانگی کے لے آنا، تو میں کچھ اپنی خوشی نہ لی تو دینا سیکھا۔
یہ انداز ہے جن کے کردار کی یہ خوبصورتیاں ہیں. اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کا جب نور مبارک آپ کے جسم میں آیا تو آپ چلا کرتی ہیں. فرماتی ہیں میں مکے میں ننگے پیر چلتی تھی، کبھی کوئی پتھر میرے پاؤں میں چبھتا ہی نہیں تھا، پتھر میرے قدموں میں نرم ہو جایا کرتے تھے. جس کی یہ شانیں جن ہستیوں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس قدر ازل سے ان کا انتخاب فرما کے انہیں سرکار کے والدین فرما چکا. ان کے حوالے سے غلط بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ پہلے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. میں نے آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان کے حوالے سے اس وجہ سے گفتگو کی ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو جتنا ہم نے میلاد کا ذکر کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہر بندہ اپنے والدین سے بڑا پیار کرتا ہے، آپ نے جتنا میلاد منایا ہے، آج آپ کے والدین کا ذکر کیا ہے، اس ذکر والدین مصطفیٰ کا صدقہ ہمارا سارا میلاد منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں.